اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جسے وسوسوں نے ڈرا دیا، جسے وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ معزز ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو کا تھم نیل تو دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارا منافقہ مچھن چینل چورنی اپنے گھر کی بروہوں میں کیسے پریشان حال بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے خاوند مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی ماچن تو دیکھ لے اپنی اوقات۔ چینل چورنی، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ یہی تمہارا اصل مقام اور اصلیت ہے۔ تمہاری حرکات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ٹبوں پر رہنے والی اور ٹبوں پر بیٹھنے والی وہ کیا جانے صوفہ کس بلا کا نام ہے اور اس پر کیسے بیٹھتے ہیں۔ تمہارا خاوند تمہیں چھوڑ کر کیوں گیا؟ تمہاری بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری یہ ڈرامے بازیاں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماچن کپڑے جلا رہی ہے اور ایک جگہ یہ خودکشی کرنے لگی ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ کوڈو اس کو خودکشی کرنے دیتا۔ منافق کوڈو، آخر وہ تمہاری بیوی ہے، اگر وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے تو تم اسے کیوں روک رہے ہو؟ تمہیں تو ذرا بھی اس کی خوشی کا احساس نہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، صرف 2 لفظ، خود کشی، تو کرنے دیتے۔ تم نے اس کا خیال نہیں کیا، اسی لیے اب وہ تمہارا خیال نہیں کرتی۔ تم نے اسے خودکشی سے روکا، یہ بہت بری بات ہے، ریئلی ویری بیڈ۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کرو اور جیسے وہ کہتی ہے اس کی بات مان لو۔ سب کو معلوم ہے کہ جب سے تم نے شہر دیکھا ہے، گاؤں کی زندگی اور اس سے بیزار ہو، یہی تو موقع تھا، ابھی تمہیں چانس ملا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ ہو جائے، یہ چلی جائے اور دوسری آ جائے، تو یہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ معزز ناظرین، ذرا اندازہ لگائیں کہ آ جا کر پھر وہی بات کہ اس کو یہ ساری تکلیف کہاں سے شروع ہوئی کہ منافق کوڈو نے وہ کھیت اس آدمی کو دیا کہ وہ اس میں مونگی کاشت کر لے، جس کی وجہ سے ماچھن کے پیٹ میں شدید درد اور مروڑ ہیں جو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کی پاگلوں جیسی حرکات کرتی ہے۔ میرا منافقہ مچھن چینل چورنی، تمہارے ناظرین تم سے پوچھتے ہیں کہ اتنی سی بات پر تجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی جو ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی، اور تم اس کی شدت کی وجہ سے روتی ہو۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جب تم نے اماں جی اور بہن سنورا کا چینل چھینا، ان کو ڈنڈے مار مار کر اس گھر سے باہر نکال دیا، ان کا یوٹیوب اعزاز سلور بٹن جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم سب لوگوں کو بتاتی ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، جس کسی کو پتہ نہیں وہ تو تم پر یقین کر لیں گے، لیکن جو تمہارے ناظرین تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، اماں جی اور بہن سنورا کو جانتے ہیں کہ یہ ان کا کوکنگ چینل تھا اور یہ اعزاز سلور بٹن ان کا ہے، ان کی محنت ہے جس پر تم قابض ہو،
اور اپنے ناظرین کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے تم لوگوں نے دیسی ولیج فوڈ کا نام تبدیل کر کے دیسی ولیج ولاگ رکھا۔ یہ لعنتیں اسی کی وجہ سے پڑ رہی ہیں۔ دنیا تم پر تھو تھو کرتی ہے اور تمہارے ویوز تمہارے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ ڈرامے شروع ہو گئے ہیں۔ بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو؟ اس وقت تو تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آج اتنی سی چیز پر تم رو رو کر مر رہی ہو کہ خودکشی تک کی نوبت آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ تم زندہ ہو لیکن صرف ایک لاش، کیونکہ تمہارے دل کے اندر سکون اور چین نہیں۔ معزز ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار ہے۔ یہ وہی ماں اور بہن ہیں جن کو تم نے نکالا اس گھر سے ڈنڈے مار مار کر اور ذلیل و خوار کیا۔ 4.25 سال، ذرا اندازہ لگاؤ۔ آج انہی کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتی ہو بھیک مانگنے کے لیے کہ وہ میرے نال آ کر دے تے او کر دے، وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں کردا تے میں انہوں سیر تے چکی پھرنی ہاں۔ منافقہ مچن، آج پتہ چلا ہے کہ جن کو تم جوتیاں مارتی تھی آج ان کے منہ چوم رہی ہو، ان کی تعریفیں کر رہی ہو، ان کے پاس جا جا کر ویڈیو بناتی ہو، جن کو تم لوگوں نے پردہ سکرین سے غائب کر دیا تھا۔ اب ایڑیاں رگڑ کر جاتی ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا قانون، منصفانہ اور مکافات عمل۔ ہمارا منافقہ مچن، تمہارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے اب عظمیٰ جس کے بغیر تمہارا سانس نہیں نکلتا تھا اور تم اس کی اتنی خوشامد کرتی تھی کہ قدرت نے تمہارے دل کی منافقت اسے دکھا دی، جس کی وجہ سے وہ اب تم پر تھو تھو کرتی ہے۔ لیکن کچھ بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وقت گزارنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی بہت تم لوگوں کے خدمت گزار تھے، انہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن، جب بھی کبھی آواز دی فوراً اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پاس رہے۔ لیکن تمہاری اس دن کی ویڈیو زیتون کے تیل والی، جس کی وجہ سے ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم دونوں میاں بیوی کتنے بڑے منافق ہو۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں اور بہن کا سکا نہیں وہ کسی کا سکا نہیں ہو سکتا۔ مچن، ذرا کان کھول کر سن اور یاد رکھنا، کاٹ لے ماچن تو نے بویا تھا جو، کاٹ لے ماچن تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو۔ اب تو بچے بھی تجھ سے ڈرتے نہیں، اب تو بچے بھی تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں۔ معزز ناظرین، دراصل انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، حیوانی انسان اور حقیقی انسان۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حیوانی انسان اور حقیقی انسان میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حیوانی انسان کے پاس عہدہ آ جائے تو وہ اپنی طاقتوں سے ناجائز کام کرواتا ہے اور دوسروں کو فقیر سمجھتا ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے عظمیٰ اور شاہد کے ساتھ کیا۔ اور ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے، ان کی زبانی ڈبل رول، منہ پر کچھ اور ویڈیو میں ساری حقیقت اور منافقت آپ لوگوں نے سنی۔ معزز ناظرین، میں اپنی اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ سے شیئر کروں گی،
آپ خود دیکھ لیجئے ان کے منافقت برے چہرے کیسے بے نقاب ہوئے۔ آپ انہی کی زبانی سنیے، ان کے قول اور فعل میں بہت تضاد ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ وہی بات ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ حیوانی انسان وہ ہے جس کے پاس اقتدار آ جائے تو وہ اپنی حکمرانی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، عوام کو لوٹتا ہے اپنے آرام کی خاطر اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ وہ ہمیشہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب اسے واہ واہ کریں۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر منوانے کی کوشش میں رہتا ہے، جیسا کہ یہ دونوں کوڈو اور منافقہ مچن۔ لیکن اس کے برعکس ایک حقیقی انسان اپنی صلاحیتوں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے دوسرے غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے علم سے غلط فہمیوں اور نفرتوں کو دور کر کے لوگوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، جس طرح ایک حیوانی آدمی مرد اپنی طاقت کو منوانا چاہتا ہے، جیسا کہ یہ علی ویر منافق کوڈو ہے، تو بالکل اسی طرح ایک عورت اپنے حسن کو منوانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ خوب سے خوبصورت نظر آؤں۔ وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اپنی زیب و زینت کی نمائش کر کے معاشرے میں فتنہ برپا کرتی ہے، جیسے کہ کوڈو کی منہ بولی بہن، جو ان کو بھی یہی درس دیتی ہے کہ تم بھی اسی طرح کرو۔ اپنے آپ کو براڈ مائنڈ کہتی ہے اور دنیا اس کی چترول کر رہی ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو گھر سے بھی چھتر اور باہر سے لتر۔ جیسا کہ پچھلے دنوں اس نے اس کے کہنے کے مطابق اس کے ماں باپ، بہن، بھائی سب پر اتنا گند پھینکا، اتنے تانے دیے، اتنی لعنتیں۔ اس طرح کی عورتوں میں یہ چیزیں اس کی فطرت اور اس کی گٹی میں شامل ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں تو بڑی براڈ مائنڈ ہوں، میری مرضی، جو چاہوں کروں۔ یہ تو میری زندگی کا سٹائل ہے، کیونکہ ہم اور ہمارے بچے ایڈوانس ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری اور صرف اپنی زندگی کو مطمئن کرنا، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، جدھر جی چاہا منہ اٹھا کر چل پڑی۔ ایسی عورتوں کو حیوانی عورتیں کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے خاوند کے بارے میں بھی کوئی خیال نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں کچھ سوچتی ہیں۔ وہ صرف اپنے آپ کو ترجیح دیتی ہیں اور پھر اسی طرح جوتیاں کھاتی پھرتی ہیں۔ یہی ان کا مقدر ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک حقیقی عورت با پردہ اور با حیا ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے سبھی محفوظ رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہے، سادہ اور پاکیزہ زندگی بسر کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کے اندر عاجزی اور ان کی ساری کی صفات ہوتی ہیں۔ وہ خود دین کا علم سیکھتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی وہی سکھلاتی ہے۔ اپنے بچوں کی ایسی اعلیٰ تربیت کرتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک مثال بنے اور پڑھ لکھ کر وہ ایک حقیقی مرد اور حقیقی عورتیں بنے۔ تو یہ ہے انسانیت کا معیار۔ ہمیرا منافقہ مچن، بی بی جو تو بڑی شیر بنی ہوئی تھی، آج آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کیسے رو رہی ہو، کیسے پھڑ پھڑا رہی ہو؟ تم جیسی عورتوں کو تاریخ میں کہا جاتا ہے جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے، جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے، شیر کو کتا بھی گیر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا منصفانہ قانون اور مکافات امر۔ مچن، بی بی ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔
آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔